قوم کہا جاتا ہے وحدت کو، قوم کہا جاتا ہے ایک ہونے کو، قوم کہا جاتا ہے ایک منزل کو۔ جب بکھری ہوئی لوگوں کی ایک منزل ہوئی تو محمد علی جناح کی قیادت میں 7 سال میں ملک بن گیا، اور آج 72 سال میں جب ایک قوم تھی تو بکھر گئی، تو ہم دنیا میں ایک بکھاری کے روپ میں ادھر پھر رہے ہیں۔ تو یہ آج اس جگہ پر ہم موجود ہیں، یہاں ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم قائم کیا ہم نے 1995 سے آج، جو اس کی سلور جوبلی ہے۔ سلور جوبلی سے کوئی 2 سال زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن کچھ 2 سال کرونا کی زد کی وجہ سے یہ ہماری نہیں فنکشن ہو سکا، اس لیے تو 25 سال میں ہم نے ایک ایسا ادارہ اس ملک پاکستان کے سامنے رکھا ہے، ایک ماڈل مثال بنا کر رکھی ہے کہ آؤ دیکھو، اگر پاکستان کو 21ویں صدی میں لے کر جانا ہے، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ کا مقابلہ کرنا ہے، میزائلوں اور دہشت گردیوں سے نہیں، ایجوکیشن سے، تو ہمیں ایسی تعلیم اس ملک میں لانی پڑے گی جو کہ مکس ہو قرآن و حدیث کے، سائنس کے، میتھمیٹکس کے۔ ایک ایسا بندہ یہاں سے نکلے کہ جس بھی سٹیج پر وہ جا کر بیٹھا ہو، اس کے پاس قرآن و حدیث بھی ہو، میتھمیٹکس بھی ہو، فلسفی بھی ہو، فزکس بھی ہو، سائنس بھی ہو۔ تو ایسا شخص کیا نظریہ رکھے گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ایک شخص اگر جج کے منصب پر بیٹھا ہے تو اس کو یہ لا کے ساتھ ساتھ اگر قرآن و حدیث کا بھی لا ہو تو اس کا فیصلہ کیسا ہوگا؟ ایک شخص اگر اس ملک کی سربراہی پر بیٹھا ہے تو اس کے سامنے مغربی علم کے ساتھ ساتھ اسلامک نالج بھی ہو، قرآن و حدیث بھی ہو، تو اس شخص کا ملک چلانے کا انداز کیسا ہوگا؟ اسی طرح آفیسرز ہیں، اسی طرح آپ کی پولیس ہے، اسی طرح آپ کی جناب والا فوج ہے۔ اگر اس میں ایسے باکمال لوگ ہوں جن کے پاس قرآن و حدیث بھی ہو اور دوسرا نالج بھی ہو تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے اگر مذہبی تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، علماء ہو، تقاریر کرنے والے ہوں، جمعے کے خطبے دینے والے مولوی ہوں، اگر جمعے کا خطبہ دینے والا ایک عالم ممبر پر کھڑا ہے، اس کے پاس قرآن و حدیث کے بعد ساتھ ساتھ فورن افیئرز کا بھی علم ہو، دنیا کی تجارت کا علم بھی ہو اس کے پاس جناب سائنس کو بھی وہ جانتا ہو، کمپیوٹر کو بھی جانتا ہو، تو ایسے بندے کے جمعے کا خطبہ کیسا ہوگا اور ایسا دوسرے کا کیسا ہوگا جو کہ ان علوم سے ناواقف ہے۔ ریاست مدینہ جس کا کہ ہم اکثر نام سنتے ہیں، ریاست مدینہ وہ متبرک ریاست ہے جس کو پیغمبر اسلام نے ان ساتھیوں کے ساتھ مل کر بنایا جن کا کہ نام بھی آج ہمیں باوضو ہو کر لینا چاہیے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ٹیکنالوجی کے پیچھے گئے، اس وقت کی ٹریڈ کے پیچھے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیے، آپ نے صلح حدیبیہ کس لیے فرمایا تھا؟ آپ دنیا کی ٹریڈ پر جا کر بیٹھ گئے تھے صلح حدیبیہ کر کے، آپ نے امن کا معاہدہ کر کے مشرکین کے ساتھ ریاست مدینہ کی اکانومی مضبوط کی، اور اتنی اس اکانومی کو مضبوط کیا کہ چند سال بعد بغیر لڑے مکہ فتح ہو گیا۔ یہ صرف اکانومی کی مضبوطی تھی۔ اور آج پڑھے لکھے لوگ میری اس بات کو فالو کریں گے کہ ایک سوئز نہر ہے جو کہ مصر سے علاقے سے گزرتی ہے، جس سے کہ پوری دنیا کی ٹریڈ ہوتی ہے، اور وہاں اس پر جس کا قبضہ ہو اس کے پاس بہت مالی اس کو مدد ملتی ہے۔ اس وقت 1400 سال پہلے حدیبیہ کا معاہدہ کر کے حضور مدینے میں ٹریڈ کے اوپر جا کر بیٹھے تھے۔ ساری کی ساری ٹریڈ جو کہ ہندوستان سے، آسٹریلیا سے اور اس سائڈ سے ہو کر یورپ کی طرف جاتی تھی، وہ مدینہ سے گزر کے جاتی تھی، اور اس کے اوپر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریڈ کے اوپر جا کر بیٹھے اور پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کیا تھا۔ صرف ایک بندہ تھا اس وقت جس کا نام ابو سفیان تھا، جو کہ بہت بڑا ٹریڈر تھا مکہ کے اندر۔ اس نے اس بات کو بھانپا، اس نے کہا بھائی معاہدہ تو تم لوگوں نے کر لیا ہے لیکن غلط ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرائط سے نیچے آ کر ہماری شرط مان کے بھی اس معاہدے کو کیا ہے، اور رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر بن عبداللہ بھی لکھ دیا آپ نے معاہدہ کرتے وقت، اور کوئی مذاکرہ نہیں گوارا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد ٹریڈ پر بیٹھ گیا ہے دنیا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو قافلہ گزرے گا وہ اس ٹریڈ سے گزرے گا، یہ محصول لیں گے، یہ چاہیں گے تو اس ٹریڈ کو روک دیں، دنیا کی تجارت کو روک دیں، اور یہی ہوا۔ چند عرصے میں ریاست مدینہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اکانومی کو کنٹرول کیا انہوں نے پوری دنیا۔ یہ ہمیں اسلام دکھاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ دونوں چیزوں کو سیکھیں اس ملک کو چلانے کے